جی دوستوں، میں ہوں اسحاق عباسی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جین آسٹن کا ایک بہت ہی مشہور ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈائس کے ریفرنس سے ایک اسائنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ جین آسٹنز لمیٹڈ رینج اس اسائنمنٹ کا نام ہے۔ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، بار بار یہ پیپرز میں کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے اور آج ہم اس کی اردو اور ہندی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس پوری کی پوری اسائنمنٹ کو پڑھیں گے۔ ایزی ورڈنگ میں لکھی ہوئی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جین آسٹن واز سمپل ولیج گرل ہو نیور گاٹ اے چانس ٹو کم اکراس سٹی لائف۔ جین آسٹن ایک سادہ دیہاتی لڑکی تھی جسے کبھی شہر کی زندگی میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ ہر سبجیکٹ میٹر از لمیٹڈ ٹو دا مینرز آف دا اسمال سیکشن آف دا کنٹری جینٹری۔ اس کا موضوع دیہاتی لوگوں کے چھوٹے طبقے کے آداب تک محدود ہے۔ جین آسٹن ہر سیلف ریفر ٹو ہر ورک ایز 2 inches آف آئیوری۔ خود جین آسٹن نے اپنے کام کو 2 inches آف آئیوری کہا ہے۔ دوستو، یہ ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسا کام جو زیادہ وسیع نہ ہو۔ In a letter to her niece, Jane Austen wrote, 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on۔ اپنی بھانجی کو جین آسٹن نے ایک خط میں لکھا ہے کہ ایک دیہاتی گاؤں میں 3 یا 4 فیملیز پر کام کرنا کافی ہے۔ A study of her novel shows that 3 or 4 families۔ اس کے ناولز کی سٹڈی یہ شو کرتی ہے کہ ان کے ناولز میں 3 سے 4 فیملیز ہوتی ہیں۔ A few stock characters، کچھ ہی تھوڑے سے کریکٹرز ہوتے ہیں۔ سملیئر سیٹنگز، اور سارے کے سارے ناولز کی ایک جیسی سیٹنگ ہوتی ہے۔ لمیٹڈ فیمینائزیشن، حقوق نسواں کے اوپر لمیٹڈ بات کی جاتی ہے۔ سملیئر تھیم، ایک جیسا ان کا تھیم ہوتا ہے، جیسا کہ آف لو میرج، جیسے کہ لو اور میرج جیسا ایک تھیم ہوتا ہے۔ اینڈ نو پولیٹکس، اس میں کسی قسم کی پولیٹیشنز پر بات نہیں ہوتی۔ نو ریلیجن کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ نو نیچر، اور نہ ہی نیچر کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ آل کمبائنز ٹو گیدر اینڈ میک ہر ناولز، یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر اس کے ناولز بناتی ہیں۔ The very subject matter of Jane Austen's novels was to deal with 3 or 4 families in her novels۔ جین آسٹن کے ناولز میں موضوع ہی ان کے ناولوں میں سے 3 یا 4 فیملیز سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ پرائڈ اینڈ پریجوڈائس، it is mainly Bennet family, Locust family, Bingley family and their friend Darcy that are dealt masterly۔ پرائڈ اینڈ پریجوڈائس میں بنیادی طور پر بینٹ فیملی، لوکس فیملی، بنگلے اور اس کے دوست ڈارسی کی فیملی ہے جن کے ساتھ مہارت سے ڈیل کیا گیا ہے۔ جین آسٹن says, there are few people whom I really love and still favor of whom I think well۔ جین آسٹن کہتی ہے ایسے چند لوگ ہیں جن سے میں واقعی ہی پیار کرتی ہوں، اب بھی وہ لوگ کم ہیں جن کے بارے میں میں اچھی طرح سوچتی ہوں۔ In her acquaintance there were only the landed gentry, the upper classes, the lower clergy and the officer corps of military۔ اس کے واقف کاروں میں صرف زمیندار، اعلیٰ طبقے، نچلے طبقے اور فوجی افسران شامل تھے۔ She has duly given them place in her novels۔ اس نے اپنے ناولز میں ان کو اچھی طرح جگہ دی ہے۔ It is because of lack of imagination that she excludes the lower classes, not only the individual masses of the big cities but also agriculture۔ لیک آف امیجینیشن کی وجہ سے وہ نہ صرف نچلے طبقے کو، اس کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں کے انفرادی عوام اور زرعی مزدوروں کو بھی باہر کر دیتی ہے۔ جین آسٹن سیٹنگز آر بال رومز، ڈرائننگ رومز، گارڈنز اینڈ پارکس۔ جین آسٹن کی سیٹنگ مطلب سٹوری کی ترتیب میں بال رومز، ڈرائنگ رومز، باغات اور پارکس وغیرہ شامل ہے۔ ہر کریکٹرز آر نیور شون ان شاپس آر فیسٹنگ ایٹ ریسٹورینٹس۔ اس کے کریکٹرز کبھی بھی شاپس یا ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ آلسو اسٹرائکنگ لمیٹیشن آف جین آسٹن از دا فیمینائزیشن آف ہر ناولز۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق تک محدود رہنا ہی جین آسٹنز کے ناولز کی لمیٹیشن ہے۔ شی واز اے وومن ہو روٹ وومن۔ جین آسٹن ایک ایسی خاتون تھی جو کہ عورتوں کے بارے میں لکھتی تھی۔ دس از ون آف دا ریزنز فار ڈارسی ناٹ اپیئرنگ ٹو بی اے ہالی کریڈیبل کریکٹر۔ ڈارسی کے مکمل طور پر قابل اعتبار کریکٹر کے طور پر نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ ہے، وی نیور سی ایکسیپٹ ان دا کمپنی آف الزابتھ، وی لک ایٹ ڈارسی تھرو الزابتھ آئیز۔
ہم الزبتھ کی کمپنی کے علاوہ کبھی نہیں ڈارسی کو دیکھتے اور ہم ڈارسی کو الزبتھ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ Elizabeth's first impression of Mr. Darcy is that he is arrogant and aloof, but in the end she loves him deeply. مسٹر ڈارسی کے بارے میں الزبتھ کا پہلا تاثر یہ ہے کہ وہ مغرور اور الگ تھلگ رہنے والا ہے، لیکن آخر میں وہ اس سے گہری محبت کرتی ہے۔ آسٹنز فیورٹ تھیم از دیٹ آف لو اینڈ میرج۔ آسٹن کا پسندیدہ موضوع محبت اور شادی ہے۔ In her novels, girls are always looking for suitable men to be their husband. اس میں لڑکیاں ہمیشہ شوہر بنانے کے لیے موزوں مردوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ لیڈی کیتھرین، مسز بینٹ، جین، کٹی، کیڈیا اینڈ شارلٹ آر آلویز شون ڈسکسنگ اباؤٹ میرج۔ لیڈی کیتھرین، مسز بینٹ، جین، کٹی، کیڈیا اور شارلٹ کو ہمیشہ شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ The opening sentence of Pride and Prejudice may be taken as the theme of her 6 novels. Pride and Prejudice کی ابتدائی جملے کو ان کے 6 ناولوں کے تھیم کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ It is truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. یہ ایک حقیقت ہے جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے کہ ایک اکیلا آدمی جس کے پاس اچھی قسمت ہے اسے بیوی کی چاہت ہونی چاہیے۔ جین آسٹن ڈسکسز نیدر پالیٹکس نور ریلیجن۔ جین آسٹن نہ تو سیاست اور نہ ہی مذہب پر بحث کرتی ہے۔ At that time there was American War of Independence and especially there was French Revolution nearby which had caused and a resistible influence on the neighboring countries. اس وقت امریکہ کی جنگ آزادی جاری تھی اور خاص طور پر فرینچ ریولیوشن قریب ہی تھا جس کی قیمت اور روکنے پر پڑوسی ممالک پر اثر ہو سکتا تھا۔ جین آسٹن ڈز ناٹ گیو اے کلو آف دیٹ ڈس آرڈر اینڈ انارکی، لیکن جین آسٹن اس خرابی اور انارکی کا کوئی اشارہ نہیں دیتی۔ ہر ہیروئن کین نیور بی سین پریئنگ اور نیلنگ۔ کسی بھی ہیروئن کو کبھی بھی گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہوئے ان کے ناولز میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہر کریکٹرز ڈو ناٹ ہیو اینی اسپرچل انسائٹ۔ اس کے کریکٹرز میں کوئی کریکٹر اسپرچل انسائٹ نہیں رکھتا۔ لارڈ ڈیوڈ سیسل پوائنٹس آؤٹ جین آسٹنز اسٹڈیز مین ان ریلیشن وچ ایچ ادر اینڈ ناٹ ان ریلیشن ٹو گاڈ ٹو پولیٹکس اور ابسٹریکٹ آئیڈیل۔ لارڈ ڈیول سیسل بتاتے ہیں کہ جین آسٹن انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی اسٹڈی کرتی ہے، نہ کہ خدا، سیاست یا ابسٹریکٹ آئیڈیاز کی۔ In her novels there is no reference to nature itself. ان کے ناولز میں خود سے نیچر کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ It is one of the great ironies of English literature history that at time when the English romantic writers Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats and others were discovering external nature, Jane Austen managed to keep her characters indoors. یہ انگلش لٹریچر کی تاریخ کا ایک عظیم المیہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب انگلش رومانٹک پوئٹس جیسا کہ ورڈزورتھ، کالرج، بائرن، شیلے، کیٹس اور دیگر ایکسٹرنل نیچر کو دریافت کر رہے تھے، جین آسٹن اپنے کرداروں کو گھروں کے اندر رہنے کا انتظام کر رہی تھی۔ A trip to Lake District is cancelled in Pride and Prejudice. Lake District کا ٹرپ Pride and Prejudice میں منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ Thus we can conclude that she truly referred to her work as 2 inches of ivory. There is no question that within these limitations her art is perfect. ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے کام کو ہاتھی کے دانت کے 2 انچز کے طور پر کہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی ان حدود میں اس کا فن کامل ہے۔ She handles characters and events, dialogues and plot with a masterly manner, but limitation also lurks through it. وہ کریکٹرز اور ایونٹس اور ڈائلاگ
اور پلاٹ کو مہارت کے ساتھ ہینڈل کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لمیٹیشن کی جھلک بھی اس میں ہوتی ہے۔